کیا آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کے سرسبز جنگلات اور ربڑ کے باغات کے درمیان ایک ایسا محل بھی موجود ہے جو 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ادھورا کھڑا ہے؟ آج ہم آپ کو ملیشیا کی اس تاریخی اور پراسرار عمارت کے بارے میں بتائیں گے، جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کئی دہائیوں پیچھے چلا گیا ہو۔ اس عمارت کا نام ہے کیلیز کاسل۔ یہ محل اپنی خوبصورت تعمیر، ادھوری کہانی، خفیہ راستوں اور پراسرار قصوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح اسے دیکھنے کے لیے ملیشیا آتے ہیں۔ کیلیز کاسل ملیشیا کی ریاست پیراک کے شہر باتو گاجا میں واقع ہے، جو ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور ایپو شہر سے تقریباً 20 سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ملیشیا، جسے ملایا کہا جاتا تھا، برطانوی سلطنت کے زیر انتظام تھا۔ اس دور میں یہاں ٹن کی کانیں، ربڑ کے باغات اور تجارتی سرگرمیاں تیزی سے ترقی کر رہی تھیں۔ دنیا بھر سے سرمایہ کار یہاں آئے۔ انہی سرمایہ کاروں میں ایک نوجوان اسکاٹش تاجر ولیم کیلی سمتھ بھی تھے، جو چند ہی برسوں میں ایک کامیاب اور امیر تاجر بن گئے۔ ولیم کیلی سمتھ کو اپنے خاندان سے بے حد محبت تھی۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک ایسا محل تعمیر کروانا چاہا جو اس دور کی سب سے شاندار رہائش گاہوں میں شمار ہو۔ تقریباً 1915 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ تعمیر کے لیے ہندوستان سے سینکڑوں مزدور اور سنگ تراش بلائے گئے۔ محل کا ڈیزائن یورپی، رومن، اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج تھا۔ بدقسمتی سے اس محل کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی کیونکہ 1918 میں اسپینش فلو کی وبا پھیل گئی، جس سے کئی مزدور اس بیماری میں مبتلا ہوئے۔ ولیم کیلی سمتھ نے ان مزدوروں کے لیے محل کے پاس ایک مندر تعمیر کروایا تاکہ ان کی مذہبی جذبات کا احترام کیا جا سکے۔ ولیم کیلی سمتھ کاروباری سفر پر یورپ گئے۔ 1926 میں پرتگال کے شہر لزبن میں انہیں نمونیا ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی فیملی واپس اسکاٹ لینڈ چلی گئی، مزدور چلے گئے اور محل کی تعمیر ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ آج بھی ہم اس عمارت کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کاریگر ابھی واپس آ کر اپنا کام مکمل کریں گے۔ کیلیز کاسل صرف باہر سے ہی شاندار نہیں، بلکہ اس کے اندرونی حصے کا منصوبہ بھی اس وقت سے بہت آگے تھا۔ محل میں 14 بڑے اور کشادہ کمرے بنائے جانے تھے، جن میں شاہانہ بیڈ رومز، مہمانوں کے لیے خصوصی کمرے، ایک وسیع ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم، بار، بچوں کے لیے کمرے اور دیگر رہائشی حصے شامل تھے۔ ہر کمرے کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا بھرپور طریقے سے اندر داخل ہو سکے۔ اونچی چھتیں، بڑی کھڑکیاں، خوبصورت محرابیں اور لمبے برآمدے اس محل کو یورپی طرز تعمیر کا ایک منفرد نمونہ بناتے ہیں۔ محل کی ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں ملایا کی پہلی لفٹ لگانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی اور جدید تصور تھا۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو یہ محل اپنے وقت کی جدید ترین رہائش گاہوں میں شمار ہوتا۔ محل کے نیچے ایک سرنگ بھی بنائی گئی تھی۔ آج بھی اگر آپ کیلیز کاسل جائیں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محل میں بلند محرابیں، کشادہ راہداریاں، خوبصورت کھڑکیاں، سرخ اینٹوں کی دیواریں اور شاندار چھت موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس محل کے گرد کئی کہانیاں جنم لینے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے پراسرار سائے دیکھے۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفید لباس میں ایک خاتون کو اوپرلی منزل میں کھڑکیوں میں دیکھا، جبکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود ولیم کیلی سمتھ کی روح کو
इमारत में घूमते देखा है। मुमकिन है ये सिर्फ मकामी कहानियाँ हों या फिर पुरानी इमारत का माहौल लोगों के ज़हन पर असर डालता हो। ये एक ऐसा महल है जिसकी दीवारें आज भी अपने मालिक का इंतज़ार कर रही हैं। अपनी तारीखी खूबसूरती, पुरस्कार माहौल और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से कैलिस कासल आज भी फिल्म साजों, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक पसंदीदा मकाम है। इसके अलावा इस पर मुतअद्दिद टीवी डॉक्यूमेंट्रीज़ और ट्रैवल प्रोग्राम्स भी बनाए जा चुके हैं जो इसकी तारीख और पुरस्कार कहानियों को दुनिया भर के नाजरीन तक पहुंचाते हैं। 1999 में हॉलीवुड की मूवी एना एंड द किंग के कुछ मनाजिर कैलिस कासल में फिल्माए गए। 2001 में हांगकांग की एक्शन मूवी स्काईलाइन क्रूजर की शूटिंग भी कैलिस कासल में हुई। 2003 में बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी हंगामा के एक गाने की भी शूटिंग कैलिस कासल में हुई। आज ये महल मलेशिया के मशहूर तारीख़ी मकामात में शुमार होता है। हर साल दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। वो इसकी खूबसूरती को देखते हैं, इसकी अधूरी दीवारों को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अगर विलियम कैली स्मिथ आज ज़िंदा होते तो ये महल कैसा दिखाई देता। कैलिस कासल एक अधूरी इमारत नहीं, एक इंसान के ख्वाबों की इलामत है। ये हमें सिखाता है कि दौलत, ताकत और मंसूबे अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी हमेशा गैर मुतवक्के मोड़ ले सकती है। शायद इसीलिए आज भी ये महल खामोशी से खड़ा है, जैसे वो अपने मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा हो। इस नामुकम्मल महल की खामोश दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि इंसान कितने ही बड़े मंसूबे क्यों ना बना ले, ज़िंदगी हमेशा अपने फ़ैसले खुद करती है। अगर आप कभी मलेशिया जाएं तो इस तारीख़ी शाहकार को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जगह तारीख़, फ़न तामीर और पुरस्कार रवायात का एक मुनफरिद इम्तिज़ाज पेश करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।